فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ جو حضرات بھی اس سلسلہ درس میں باقاعدگی سے شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ سورہ توبہ ہمارے زیر درس ہے۔ 8 رکوع ہم پچھلی مرتبہ مکمل کر چکے تھے اور بڑی وضاحت کے ساتھ منافقین کا ایک خاص کردار، ایک تو منافقین کا وہ معاملہ تھا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عموماً پیش آیا کرتا تھا۔ ان کی وعدہ خلافیاں بھی ہیں، ان کے جھوٹ بھی ہیں، جھوٹی قسمیں بھی ہیں، طنز ہے، استہزاء ہے، مذاق ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جماعتی زندگی میں جو مہلک ترین شے ہے نجوہ، آپس میں جو ہے وہ کانا پھوسیاں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مشورے کرنا، سازشیں کرنا، مل جل کر جتھے کی شکل میں بیٹھنا اور صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ تو ایک عمومی طرز عمل ان کا تھا۔ لیکن خاص طور پر اس غزوے کے موقع پر جو ان کا کردار سامنے آیا کہ جس کی اصل بنیاد کیا تھی؟ اپنی جان کی حفاظت، اپنا مال، اپنا کاروبار، اپنے باغات، اپنی کھیتی باڑی، یہ سب سے بڑھ کر محبوب تھے۔ باقی یہ کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم نفیر عام تھی اس موقع پر کہ ہر شخص کو نکلنا ہے۔ ہاں ایگزمپشنز ہیں تو صرف کسی آپ کہیں گے نیچرل ایگزمپشنز ہیں، خواتین نہیں نکل سکتی، بچے جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتے، بوڑھے ہیں، کوئی بیمار ہے نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ ہر شخص کے لیے حکم تھا۔ تو یہ موقع تھا کہ جو ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن گیا، نتیجتاً وہ ان کا نفاق اور ان کے اندر جو وہ جذبات موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف، وہ ان کی زبانوں پر آ گئے۔ نتیجتاً اس موقع پر انہوں نے طنز و استہزاء بھی کیا، جیسا کہ آج کے آیات ہم پڑھیں گے اس میں وہ چند واقعات آ بھی جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر یہ کہ جھوٹی قسمیں کھائیں، جھوٹے بہانے تراشے، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں پہلے گزر چکا، کہ جو حضور کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور مجھے تو اس فتنے اور اس آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے، میں حسن پرست انسان واقع ہوا ہوں، عورت میری کمزوری ہے، اور شامی عورتیں جو ہیں، رومی عورتیں، وہ بڑی حسین ہوتی ہے، لہٰذا آپ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اب گویا کہ اس نے اپنے لیے شیلٹر جس چیز کو بنایا ہے، جو اس کی ذہانت تھی، اس نے جس اعتبار سے ایک انتہائی برا مشورہ اس کو دیا، اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ جد ابن قیس نامی شخص کے جس کا ذکر جو ہے قیامت تک جب بھی سورہ مبارکہ کا تذکرہ ہوگا، اس کا بیان ہوگا، تو ممکن نہیں ہے کہ اس بدبخت شخص کا ذکر جو ہے وہاں نہ آئے۔ جو حصہ ہم پڑھ چکے اس کا بس جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خلاصہ یہی کہ ان کے کردار اور اس کی نقشہ کشی کی گئی۔ اب آئیے 9ویں رکوع کی طرف، اس لیے کہ کوشش ہوگی کہ آج اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم اپنے 2 رکوع مکمل کر لیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ دیکھیے اب تک جو بھی بات ہوتی رہی اکثر و بیشتر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم میں بھی جب کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو صرف مرد تو مخاطب نہیں ہوتے، لہذا منافقین کا ذکر بھی جب بھی ہوا تو عموماً ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہاں مرد مراد ہیں، لیکن قرآن نے یہاں آ کر کھول دیا ہے کہ نفاق کا مرض جو ہے صرف مردوں کو لاحق نہیں ہوتا، بلکہ خواتین میں بھی یہ مرض موجود ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ٹھیک ہے، خواتین کے لیے وہ آزمائش نہیں ہوگی کہ کسی غزوے کے لیے نکلنا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، کسی قبیلے کے خلاف جو ہے گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کے لیے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، خواتین تو اس میں شامل نہیں ہے اس حکم میں، لیکن اکثر و بیشتر وہی کردار کے جو منافق مردوں کا تھا ان کا بھی تھا، مذاق ہے، استہزاء ہے، طنز ہے، تمسخر ہے۔
پھر یہ کہ روپیہ پیسہ اتنا محبوب ہے کہ اس کو اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انفاق کہا تو اس میں خرچ کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں۔ تو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور عورتیں یہ ایک ہی تیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بہت ہی گویا کہ ایک بہت اچھا انداز ہے کہ ایک ہی نوعیت ہے ان کی، کہنے کو ایک مرد ہے ایک عورت ہے، لیکن یہ کہ اندرونی مرض دونوں کا ایک ہی ہے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ اب دیکھیے آگے ان کا جو یہ انداز بیان کیا گیا کہ یہ تو منکرات کا حکم دینے والے ہیں۔ دین تو ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم خیرات حسنات اس کے پرچارک بن کر کھڑے ہو، اور منافقین کا کردار کیا ہے کہ جو بھی نیکیاں ہیں، حسنات ہیں، خیرات ہیں، معروف ہے، اس سے روکنے والے ہیں اور بدی کا حکم دینے والے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ لوگ جو ہے وہ سکھاتے ہیں یا حکم دیتے ہیں یا ترغیب دیتے ہیں منکرات کی۔ اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ فحش ہے، بے حیائی ہے، نافرمانی ہے، فسق ہے، فجور ہے۔ یہ خود بھی اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہو گئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دینے والے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور بھلی بات سے، نیک بات سے روکنے والے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مٹھیوں کو بند رکھنے والے ہیں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ ایک ہے ہاتھ کا کھول دینا۔ یہ منافق جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بڑے کاروباری لوگ تھے، تجارت والے تھے، کھیتیا باغات کے مالک تھے، لہذا روپیہ پیسہ ان کے پاس خاصی کثرت میں تھا۔ انہیں تو یہ چاہیے کہ جس اللہ نے انہیں ان پر اتنا فضل کیا ہے، اتنا کچھ انہیں دیا ہے، اس اللہ کے رستے میں اس کو خرچ کرتے، بیواؤں میں، یتامہ میں، پھر یہ کہ دین کے لیے کام کرنے میں۔ لیکن اس کے برعکس ان کا معاملہ کیا ہے؟ یقبضون ایدیہم، یہ اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں، مبادا یہ کہ کہیں مٹھی کھولیں اور اس میں سے کوئی روپیہ پیسہ جو ہے پھسل کر کہیں کسی کار خیر کے اندر صرف ہو جائے، اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ تعالیٰ نے، اب یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے۔ اب یہ وہ شے ہے جو، بلکہ علامہ اقبال کا ذکر فوری طور پر میرے ذہن میں آ گیا، اس لیے کہ ان کا جو فلسفہ خودی ہے اس کے بارے میں ایک بہت پیارا واقعہ ہے۔ ہماری قرآن کانفرنس تھی، کوئی میرا خیال ہے آج سے کوئی 20-25 برس پہلے کی بات ہوگی۔ ڈاکٹر سید نذیر نیازی صاحب اس وقت حیات تھے، وہ چونکہ ان کے بہت ہی معتقدین میں تھے، اور جب بھی موقع ملتا تھا تو علامہ اقبال کی خدمت کے لیے موجود ہوتے تھے، اور پھر یہ خاص طور پر آخری ایام جو تھے ان کے بیماری کے، اس میں انہوں نے بڑی تیمارداری کی ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک موقع پر حضرت علامہ سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا فلسفہ خودی اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے فوری طور پر نہیں بتایا، بلکہ کہا اچھا میں بتاؤں گا، ایسا کرو کہ کل صبح آؤ، تو آؤ گے تو پھر میں اس موقع پر بتاؤں گا۔ اب ڈاکٹر نذیر نیازی جو ہیں بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ یہ سوال جو ہے اب تک شاید کسی نے کیا نہیں تھا ان سے، یا یہ کہ اگر کیا بھی ہو تو اس کا جواب ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ علامہ یہ کہہ سکتے کہ میرے فلسفہ خودی کی بنیاد کیا ہے۔ تو ڈاکٹر نذیر نیازی جب اگلے دن گئے ہیں صبح اور جا کر علامہ سے کہا کہ آپ نے کل وعدہ کیا تھا کہ مجھے بتائیں گے، تو حضرت علامہ نے کہا کہ وہ کتاب اوپر جو قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو لے آؤ۔ ڈاکٹر نیازی جو ہے وہ کتاب لے آئے، قرآن تھی موجود، اس کے اندر غلاف میں لپٹا ہوا۔ تو علامہ اقبال نے سورہ حشر کی وہ آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہی نسی کا لفظ یہاں آ گیا، نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہاں اپنا آپ کیا ہے؟ وہ انسان کی خودی ہے، اس کا روحانی عنصر ہے۔ ایک تو انسان کا وہ حیوانی معاملہ ہے کہ جس میں وہ کسی حیوان سے پیچھے نہیں ہے، لیکن جس شے نے اس حیوان انسان کو اصل انسان بنا دیا، جو حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک بنے ہیں، تو کس بنیاد پر بنے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا۔ یہ خیر و شر کی تمیز ہے، وہ خودی ہے، وہ انسان کا وہ روحانی وجود ہے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرے فلسفہ خودی کی بنیاد قرآن حکیم کی یہ آیت ہے کہ جہاں فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی مانند مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی حقیقت سے غافل کر دیا۔ تو یہی اصطلاح یہاں آ گئی، نسوا اللہ فنسیہم، تو یہ لوگ جو ہے یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی وہ شرف انسانیت سے بھلا دیا۔ اب کہنے کو تو یہ لوگ بظاہر انسان نظر آتے ہیں، عبداللہ ابن ابی ہیں اور کتنے لوگ تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر آگے آ بھی جائے گا، نام کے ساتھ تو نہیں لیکن واقعہ انہی کی طرف منسوب ہے کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ اب کہنے کو تو عام مسلمانوں جیسے تھے، اور اسی طرح حضور کی اقتداء میں نماز بھی ادا کرتے تھے، لیکن یہ کہ حقیقتاً یہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوان انسان ہے،
نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق وہ ہے کہ جو حقیقتاً نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اب دیکھیے یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین مرد، منافقین عورتوں اور کفار کو یکجا کر دیا، اس لیے کہ اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، حقیقتاً یہ کافر ہے۔ ایمان کی جسے آپ کہتے ہیں ذاق طعم الایمان، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ ان لوگوں نے چکھا نہیں ہے۔ یا اگر فرض کیجئے کہ ابتداءً ایمان لائے بھی تھے، اور یقیناً ان میں سے اکثر وہ تھے کہ خلوص سے ایمان لائے تھے، لیکن دین کے تقاضوں سے جب فرار اختیار کیا اور جب اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی میں رکھ کر میدان میں آنے کی جب نوبت آ گئی تو اس کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے، پختہ وعدہ ہے منافق مردوں سے بھی اور منافق عورتوں سے بھی، والکفار، اور اسی کیٹیگری میں کافر بھی شامل ہیں، نار جہنم خالدین فیہا، کہ ان کے لیے وعدہ اللہ کا کس کا ہے؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہیں سے وہ بات اصل میں سمجھ میں آ جاتی ہے جو قرآن میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جھونکے جائیں گے۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو، مرد اور عورتوں کو، کفار کے ساتھ ایک ہی صف میں شامل کر دیا۔ ہی حسبہم، وہی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اب ان کا ٹھکانہ ہے، وہی ان کا گویا کہ انجام ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ان منافقین کا جو یہاں ذکر آ رہا ہے یہ خاص پس منظر میں ہے، اور وہ پس منظر ہے غزوہ تبوک کا۔ سورہ توبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا 11 رکوع غزوہ تبوک پر مشتمل ہے۔ غزوہ تبوک میں خالصتاً ان منافقین کا ذکر نہیں ہے جو دھوکہ دینے کے لیے اسلام لائے تھے، یہاں تو وہ لوگ ہیں جو دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کر رہے تھے۔ جھوٹ بولنا چونکہ ان کی گدی میں بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا جھوٹ بول جانا، جھوٹے بہانے بنا لینا، جھوٹی قسمیں کھا لینا ان کے لیے کوئی مشکل کام تھا نہیں۔ اسی طرح اور اوصاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جو عام منافق خواہ وہ مسلمان ہو، جیسا کہ حضور نے فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، کوئی شخص اگر جھوٹ بولنے والا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا ہے، ایمانت میں خیانت کرنے والا ہے، بے حیائی اور فحش گفتگو کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، تو حضور نے فرمایا خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حقیقتاً مومن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اپنے تئیں پوری طرح مطمئن ہو کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن حضور نے فرمایا اگر یہ علامات ہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ تو یہاں خاص طور پر جن منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جن کے ساتھ جو وعدہ اللہ کا ہے، کیا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، وہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور یہ الفاظ تو خالصتاً یہود کے لیے آئے ہیں قرآن میں، گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غیظ و غصہ جو ہے اس کا سب سے بڑا ہدف بنے تھے۔ یہی معاملہ جو ہے ان منافقین کا بھی ہے کہ جن کا کردار خاص طور پر اس موقع کی مناسبت سے کہ جہاں کہیں دھوکہ دہی پیش نظر نہیں تھی، کسی درجے میں مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچانا پیش نظر نہیں تھا، لیکن صرف یہ کہ اس پس منظر میں ان آیات کو لا کر گویا کہ قیامت تک کے لیے ایک تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ حقیقتاً مومن تو وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا، اگر یہ چیز اندر موجود ہے تو حقیقتاً ایمان ہے۔ لیکن اگر یہاں دنیا کی جگڑ بندیاں جو ہیں وہ انسان کے پیروں کی بیڑیاں بن گئیں، یہاں کا روپیہ پیسہ، اپنی جان کی حفاظت، اپنا کاروبار، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں، تو حقیقتاً ان کی علامات جو ہے ان نفاق، ان منافقوں کے ساتھ مل رہی ہے جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے وہ عذاب ہے کہ جو قائم رہنے والا عذاب ہے۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، جیسا کہ مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے، یہاں کم کی ضمیر اصل میں ان منافقین ہی کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، وہ لوگ تو کہیں زیادہ تھے ان سے، ان منافقین سے، یا ان لوگوں سے، کس میں؟ قوت میں بھی اور اموال اور اولاد میں بھی۔ یہاں قوت سے مراد جو ہے وہ عددی قوت بھی ہو سکتی ہے، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہو، اور پھر یہ کہ قوت اس اعتبار سے بھی کہ دنیا میں جو چیزیں قوت کی نشانی سمجھی جاتی ہیں، جس کا ذکر آگے آ گیا، اموال اور اولاد، وہ اس اعتبار سے بھی وہ لوگ ان سے کہیں آگے تھے، کہیں بڑھ کر تھے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، تو انہوں نے تو خوب فائدہ اٹھایا اپنے حصے میں سے، گویا کہ اللہ نے جو مہلت عمر انہیں دی تھی، جو روپیہ پیسہ انہیں دیا تھا، جو دولت انہیں دی تھی، جو نعمتیں دی تھی، انہوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، اور پھر اب تم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو اس حصے جو اللہ نے تمہیں دیا۔
یہ منافقین بڑے روپے پیسے والے، مال و دولت والے تھے، جسے آپ کہیے کہ اس دنیا میں بڑا، جنہیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مستقبل کے بارے میں اندیشہ نہیں ہے۔ کسی شخص کا کاروبار اگر اتنا مستحکم ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کے اوپر خوب اچھی طرح گزارا کر سکتی ہے، تو ایسا شخص بڑا مطمئن ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ تو یہی معاملہ منافقین کا تھا کہ تم نے اپنے اس دنیا کا جو نصیب اللہ نے تمہارے لیے رکھا تھا، جو حصہ تھا، اس سے تم نے فائدہ اٹھایا۔ کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، پھر ریپیٹ کیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگ ہو گزرے، وہ آج زمین میں مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں۔ وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے مال و اولاد میں بھی، روپے پیسے میں بھی۔ ان کے مساکن، قوم عاد قوم سمود کے مساکن کا ذکر جہاں قرآن میں موجود ہے، کانوا ینحتون من الجبال بیوتا، پہاڑوں کو جو ہے گویا کہ اسے کھرید کر اندر سے اپنے لیے بہترین محلات اس میں جو ہے وضع کر لیا کرتے تھے، تراش دیا کرتے تھے۔ ایسے ٹھکانے تمہارے پاس تو نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ اپنی مہلت عمر اس دنیا میں جو اللہ نے دی تھی اسے گزار کر اپنے حصے کا نصیب جو ہے یہاں سے حاصل کر کے جا چکے ہیں۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم بھی وہی چال چل رہے ہو جو چال ان لوگوں نے چلی تھی۔ یہاں گویا کہ اس اعتبار سے کہ جو ان کے انداز تھے، جس طرح روپے پیسے اور دنیا کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں تھی، جس طرح انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پسے پش ڈالا، یہی معاملہ تم لوگوں کا بھی ہے۔ یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ منافقین ہیں۔ پھر نوٹ کیجئے کہ یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں کسی کافر اور مشرک کا ذکر نہیں ہو رہا۔ مثال ان لوگوں کی دی جا رہی ہے جو اس سے پہلے کافر تھے، جو مشرک تھے، جنہوں نے رسول وقت کا انکار کیا تھا۔ جو اللہ نے انہیں یہاں دیا اس میں سے خوب انہوں نے جو فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد جو ہے قبر کے اندر گاڑ دیے گئے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، المیہ یہ ہے کہ تم بھی وہی چال چل رہے ہو، تمہارے بھی وہی ڈھنگ ہے، وہی طور اتوار ہے، وہی طرز زندگی ہے، وہی پرائرٹیز ہیں۔ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اس دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے حقارت قرار دے دیے گئے۔ انسان اس دنیا میں نیکی کرتا ہے، بڑے سے بڑا مشرک ہو، لیکن دل میں ایک تسلی ہوتی ہے کہ میں نے یہ خیر کا کام کیا ہے، جس کے عام طور پر ڈاکٹر صاحب مثال دیا کرتے ہیں جب نیکی کی حقیقت اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے آیا بر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں، کہ کسی طبقے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر طبقے نے اپنے ہاں کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور رکھا ہوا ہے۔ کاروبار میں بلیک میلنگ بھی ہے، بلیک مارکیٹنگ بھی ہے، سود بھی ہے، پھر یہ کہ جوا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ مسجد کے لیے بھی ایک کھاتا رکھا ہوا ہے کہ وہاں قالین بچھا دیے جائیں گے، ایئر کنڈیشنر لگا دیے جائیں گے، فلاں رنگ و روغن ہو جائے گا، فلاں میرے ذمے ہو گیا، فلاں کام میں کروں گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اندر جو ضمیر انسان کو کچوکے لگاتا ہے اسے تھپک تھپک کر سلانا مقصود ہے۔ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ایسا رکھو کہ جس کی بنیاد پر وہ ضمیر کے کچوکے اور اندر جو اس کی جو ضربیں لگ رہی ہیں اس کے اندر کمی واقع ہو۔ اب یہ تمام چیزیں گویا کہ انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایک جو ہے تصور نیکی کا رکھتا ضرور ہے، تاکہ وہ ضمیر کی جو اندر خلش ہے اور جو اندر جو ضربیں لگا رہا ہے، جو انسان کو کچوکے لگا رہا ہے، اس کو سلایا جائے۔ تو اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو بظاہر نیکی اور پن کے کوئی کام اگر انہوں اس دنیا میں کیے بھی ہیں جو لوگوں کی نگاہوں میں بڑی نیکی کے کام ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکارت قرار دے دے گا اور آخرت میں بھی ان کا کوئی انجام اور کوئی عقبہ ان کے سامنے نہیں ہوگا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ لوگ ہوں کہ جو سب سے بڑے نقصان سے دوچار ہو کر رہیں گے، تباہی اور ہلاکت والے نقصان سے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے، لیکن انداز بالکل وہ ہے جو مکی صورتوں میں کفار کے انذار کے لیے قرآن نے استعمال کیا۔ مکی صورتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جو ذکر شروع ہوتا ہے، پھر قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، ان تمام کا ذکر یہاں کر دیا۔ لیکن مکی صورتوں میں اصل میں مخاطب کون تھے؟ مشرکین مکہ، اور انہیں خبردار کیا جا رہا تھا، ان پر انذار کا حق ادا کیا جا رہا تھا۔ تم سے پہلے لوگوں کی مثال تمہارے سامنے ہے، قوم عاد کے مساکن تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، والمؤتفقات، وہ الٹی ہوئی بستیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر بعد میں جو ہے پتھروں کی بارش بھی نازل کی تھی، ان تمام کا معاملہ کس لوگوں کے ساتھ تھا؟ قوم سمود، قوم لوط، سدوم اور عامورہ کی بستیاں، کہ تمام وہ ہیں کہ جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یہ ان کفار کے لیے انذار تھا جو مکی صورتوں میں نظر آیا۔ یہاں پس منظر میں گویا کہ منافقین کا ذکر ہوا، لیکن انداز وہی ہے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح، کیا ان لوگوں تک نہیں پہنچی ان لوگوں کی خبریں، ان قوموں کے حالات کے جن سے پہلے وہ گزرے؟ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، پوری قوم جو ہے غرق کر دی گئی۔ وہ قوم عاد و سمود، اور قوم عاد ہے، قوم سمود ہے،
وقوم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو اور قومیں آئی ہوں گی ان کا ذکر کیا گیا، واصحاب مدین، اور اسی طرح مدین جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا، جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا یوم الظلہ کی شکل میں، کہ آسمان پر دور سے جو ہے وہ معلوم ہوا کہ بارش برسنے والی ہے، گھٹا ٹوپ جو ہے وہ اندھیرا چھا رہا ہے اور بادل آ رہے ہیں۔ ابتداءً ممکن ہے کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آئی ہو، لیکن عین جب ان کے سروں کے اوپر وہ بادل پہنچ گیا تو پانی کی بجائے آگ برسنے لگی۔ یہ حشر ہوا ایک قوم کا۔ تو اصحاب مدین والمؤتفقات، اور پھر اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ ان کے اوپر جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی گئی تھی۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر نوٹ کیجئے کہ یہاں پس منظر میں منافقین ہیں، لیکن انداز بالکل وہی ہے جو کفار کے لیے قرآن نے استعمال کیا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، یہ ان کی اپنے بدعمالیاں تھیں، ان کے اپنے کردار تھے، ان کا اپنا فسق و فجور تھا کہ جس کا انجام یہ ہوا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کی ایک ریفلیکشن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ افراد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ افراد کا معاملہ جو ہے وہ تو صرف بعض مثالیں اللہ تعالیٰ ایسی سامنے لے آتا ہے جو ایک عبرت کی نشانی بن جاتی ہیں۔ بہت سی مثالیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، کچھ کہانیاں قصے سنے بھی ہوں گے کہ فلاں شخص تھا اور بہت رشوت خور تھا، فلاں ظلم کیا، فلاں ظلم کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ آنے والوں کے لیے گویا کہ نشان عبرت بن گیا۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کرو گے فصل تمہیں آخرت میں کاٹنی ہوگی۔ لیکن بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کسی کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ لیکن قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، سوائے استثناء ہے تو قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت مسلمہ کے لیے ہے کہ وہ عذاب استیصال نہیں آئے گا، لیکن جھنجھوڑنے کے لیے جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب متنبع کرنے کے لیے وہ تمام عذاب جو ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، خواہ وہ سونامی کا معاملہ ہو، خواہ یہ زلزلہ جو آیا تھا وہ ہو، خواہ سب سے بڑھ کر عزت اور ناموس اور وقار اگر کسی شے کا نام تھا تو آج امت مسلمہ تو اس سے بالکل کلیتاً تہی دامن ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے عذاب کی وہ شکل آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی کہ مسلمانوں کو مختلف فرقوں کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کر کے ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائیں۔ اب ہماری مساجد کے اندر آپ کو معلوم ہے نماز ادا ہوتی ہے تو مسلح پہرہ دار موجود ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود کش حملہ والا آ جائے اور یہاں آ کر جو ہے تباہی اور ہلاکت ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم سے پہلے جو قومیں ہوئی ہیں اتتھم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی اللہ کے رسول بڑی واضح نشانی، بڑے کھلے معجزات لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا تھا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اب یہاں دیکھیے بالکل جسے آپ کا یہ تصویر کا دوسرا رخ دکھا دیا گیا۔ قرآن میں یہ کنٹراسٹ ہمیشہ سامنے آتا ہے، ایک طرف کفار کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے، ان کے انجام کا ذکر ہے، تو فوراً بعد جو ہے مومنین کا ذکر بھی آ گیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے غم گسار ہیں، ایک دوسرے کی غمی اور خوشی کے اندر شریک ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ اولیاء کے لفظ نوٹ کیجئے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہ وہ ہے کہ جو نیک بات کا حکم دینے والے ہیں، اور یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ جو شخص حکم دے گا، جو ترغیب دے گا، وہ خود پہلے نیکی پر قائم ہو، ورنہ تو وہی معاملہ ہوگا جو یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے فرد قرار داد جرم میں ایک فرد یہ ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو تو وعظ و نصیحت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، دعوت بھی ہے، بڑی نیکیوں کی طرف، نیک اعمال کی طرف راغب کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں ذکر آئے گا یامرون بالمعروف، وہ خود بھی نیکی کے رستے پر قائم ہیں اور نیکی ہی کی راہ کی دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں، امر کر رہے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور اسی طرح بدی سے خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے والے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں پر کاربند ہیں، اقامت صلاۃ۔ اور اس میں تمام چیزیں اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ جو چیزیں نماز سے غفلت کے ذیل میں شمار ہوتی ہیں، نماز کا وقت پر ادا نہ کرنا، نماز با جماعت کو خوب ارادتاً ترک کر دینا کہ ٹھیک ہے جی نماز ہو جائے گی، میں اپنے طور پر نماز پڑھ لوں گا، یہ اقامت صلاۃ نہیں، یہ تو نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے تو نوافل بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں،
جیسا کہ زیادہ مستحسن یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فرض نماز میں مسجد میں گیا ہے تو سنتیں اور نوافل آ کر اپنے گھر میں ادا کرے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو کہ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارے دین کے اندر گویا کہ یہ تقسیم ہے، فرض نماز وہ مسجد میں ادا ہونی چاہیے، لیکن نوافل ہے، اور اس میں اسی طرح خاص طور پر تہجد کی نماز۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے تہجد کی نماز کے لیے پہنچ جائے محلے کے مسجد میں اور دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کو مؤذن کو جو ہے نکال باہر کرے اور اس کے بعد کہے کہ میں نے تہجد ادا کرنی ہے، تو یہ تہجد نہیں ہے۔ تہجد وہی ہوگی جو بالکل خفیہ طور پر انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو۔ تو اس حوالے سے یہ تقسیم جو ہے ہماری رہنی چاہیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پر پوری طرح اقامت اور نماز کے اوپر مداومت اختیار کرنے والے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ دیکھیے مومنین کا ذکر آیا تو یہاں یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ پر کاربند، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ منافقین کا ذکر تھا تو کیا الفاظ تھے؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، مٹھی کو بند رکھتے ہیں، گویا کہ مٹھی کھول کر اللہ کے راستے میں کوئی دینے کو، کوئی خیرات صدقات دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں ذکر جب مومنین صالحین صادقین کا آ رہا ہے تو وہ یؤتون الزکوٰۃ، گویا کہ ان کی مٹھی بند نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ حضور نے فرمایا وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود اللہ نے تمہارے اموال میں یتامہ کے لیے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے، دست سوال دراز کرنے والوں کے لیے حق تمہارے مال میں رکھ دیا۔ یہ نہ کرو کہ جب زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بالکل فارغ ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اگر اسلامی حیت اجتماعیہ ہے اور اسلامی مملکت ہے تو زکوٰۃ تو گویا کہ آپ داخل کریں گے بیت المال میں، اور زکوٰۃ کے علاوہ اب جو مال آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں الفاظ ہیں وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، آپ کے علاقے میں کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کی خبر گیری ہے، کسی اور کی آپ نے مدد کرنی ہے، زکوٰۃ تو آپ نے بیت المال میں ادا کر دی۔ اب اس کے لیے جو پورے مدات ہے وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور خرچ کرنا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ منافقین کا ذکر تھا تو کیا الفاظ تھے؟ لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے بالعکس جو ہے جہاں مومنین کا ذکر آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ یقیناً رحم فرمائے گا۔ سیرحمہم اللہ کا ترجمہ تو یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان قریب، امید ہے اللہ ان پر رحم فرمائے، لیکن یہ کہ یہاں گویا کہ یقینی بات ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ لازماً ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقین اللہ تعالیٰ عزیز ہے، بالا دست ہے، زبردست ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور کمال حکمت والا ہے۔ یہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا جو ذکر ہوا اس میں خاص طور پر میں نے چند احادیث نوٹ کی تھی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، اور پھر روایت میں ہے کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ایک دوسرے میں پیوست کیا اور اشارہ فرمایا کہ مومن آپس میں یوں ہیں، جس طرح دیوار میں آپ کو معلوم ہے نا آج کل تو اینٹیں ہیں لیکن اس زمانے میں تو پتھر ہوتے تھے، پتھروں کو بھی ایسے ہی نہیں رکھ دیا جاتا تھا کہ الٹا رکھ دیا جائے، بلکہ پتھروں میں بھی خاص پتھر جو ایک دوسرے کے اندر پیوست کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے گویا کہ دیوار کی مضبوطی کا دار و مدار ان پتھروں کی آپس کی ترتیب میں بھی تھا، اور باہم ان کے درمیان جو سیمنٹ ہے جس مسالے سے اس کو جوڑا گیا اس کے اوپر بھی اس کا دار و مدار تھا۔ تو حضور نے فرمایا مومنوں کی مثال ایک دیوار کی سی ہے، جس طرح یہ میری انگلیاں دوسرے میں پیوست ہے، پتھروں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے دیوار بنائی جاتی ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مومن کمیونٹی جو ہے، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے لیے بمنزلہ دیوار ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث کا آپ نے اکثر و بیشتر ذکر سنا ہوگا، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن اپنے دوسرے بھائی کے لیے، مومن بھائی کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ جس طرح کوئی آئینہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو بھی عیب ہے، جو بھی حسن ہے، اس کو بلا کم و کاست، نہ اس میں کوئی مبالغہ کرتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسا رستہ اختیار کرتا ہے جو آئینہ دیکھنے والے کو تکلیف ہو۔ لہٰذا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، جس طرح دو چیزیں ایک دوسرے کے آئینے کے سامنے عکس جو ہے کامل مماثل ہوتا ہے، یہی معاملہ مومنوں کا دوسروں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اور پھر آپ نے مثال دی کہ جس طرح تمہارے جسم کا کوئی حصہ اگر تکلیف میں مبتلا ہو، فرض کیجئے کہ انگوٹھے کے جوائنٹ میں کوئی گاؤٹ کی تکلیف ہوگی جسے گنٹھیا کہا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا بقیہ پورا جسم جو بڑے آرام سے لیٹے، ٹھیک ہے بھئی ایک وہ پاؤں کا حصہ ہی ہے نا، اسی کو تکلیف ہے نا، اور آپ کو آرام سے آپ کی آنکھیں بند ہو جائے سو جائے، نہیں، بلکہ پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ معاملہ مسلم کمیونٹی کے درمیان ہونا چاہیے، مومن کمیونٹی کے درمیان ہونا چاہیے کہ جسد واحدہ، ایک تو جسد واحد وہ ہے کہ تمام مومن مل کر ایک امت بن گئے، ایک یہ کہ ایک جسم کی مانند ہے
کہ اگر اس کے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اس میں کوئی درد ہے، کسی اعتبار سے اس کے اندر بے چینی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ بقیہ اس محلے کے، اس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پاؤں پھیلا کر آرام کی نیند سوئے ہوں۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ حقیقی ایمان اور باہمی جو انما المؤمنون اخوۃ، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے بھائی کے درجے میں ہے۔ اور یہ مواخات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ کو معلوم ہے، انصار اور مہاجر کے درمیان جو حضور نے قائم کی تھی، بارہ اس کا ذکر کیا، اس میں میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ بالکل وہ کیفیت اگر مسلمانوں کے درمیان ہوگی، مومنوں کے درمیان، جو حضور نے اپنی 3 احادیث میں بیان فرمائی، تو واقعتاً پھر یہ وہ ہوگا کہ جسد واحدہ، گویا کہ ایک جسد کے معنی تھے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے۔ اب یہاں دیکھیے خاص طور پر بار بار ذکر آ رہا ہے اس میں، اس لیے کہ اس میں ایک اعتبار سے جو انسان کے ذہن کے اندر ایک کجی پیدا ہو سکتی ہے کہ خواتین اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم تو اپنے آخرت کے اجر اور عقبہ کے اعتبار سے اپنے شوہروں کے تابع ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کتنی ہی خواتین ایسی ہوں گی کہ جن کے شوہر جنت میں ہوں گے اور خواتین جہنمی ہوں گی۔ اس میں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام، ان دو کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان دونوں کے گھر میں جو بیویاں تھیں، اب ممکن ہے متعدد ازواج میں سے ایک کا یہ معاملہ ہو، قرآن نے اس بات کو جو ہے گویا کہ اس کا انکشاف نہیں کیا، لیکن یہ کہ فرمایا گیا کہ ان دونوں کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ دونوں کی دونوں کافرہ تھیں۔ کافرہ بے ایمانہ ممکن ہے کہ ایمان جو ہے بظاہر تو لے آئی ہوں، لیکن حقیقتاً ان کا معاملہ جو ہے اپنے قوم کے ساتھ ہو، انہی کے ساتھ ہمدردیاں، انہی کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وامرأة لوط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے شوہر ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو یہاں بھی خاص طور پر منافقوں کا ذکر شروع ہوا تھا، المنافقین والمنافقات، پھر اب مومن کا ذکر آیا، والمؤمنون والمؤمنات، گویا کہ اس اعتبار سے اسی طرح وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کسب عمل کے اعتبار سے بالکل آزادانہ حیثیت ہے عورت کی بھی اور مرد کی بھی۔ عورت جو کمائی کی نیکیاں، خیرات، حسنات، وہ اس کے کھاتے میں درج ہوں گی، اس میں سے کوئی حصہ مردوں کو نہیں دے دیا جائے گا۔ اور اگر کہیں بضام خیش خواتین کے ذہن کے اندر یہ خیال ہے کہ ہمارے مرد تو بڑے اللہ والے ہیں، بڑا دین کا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ عورت کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کا کام کرے، یا یہ کہ باہر نکل کھڑی ہو جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ اس کے کرنے کا کام وہ شوہر کا گھر ہے کہ جس کی 4 دیواری کے اندر امن، سکون، ایک شانتی، اطمینان کی کیفیت، شوہر کے لیے جو ہے گویا کہ ایزی، اس کے معاملات کو ایزی کرنا، اس کی اولاد کی جو ہے پرورش کرنا، یہ تمام چیزیں عورت کی ڈیوٹی کے اندر ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہاں بھی وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، مومن مردوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے جنت کا، لیکن بنیاد کیا ہے؟ انسان کے اعمال اور سیرت و کردار، اور یہی معاملہ اللہ کا مومن کی خواتین کے ساتھ ہوگا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات کے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں رہیں گی ہمیشہ ہمیش کے لیے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور وہ گھر ہوں گے، وہ مسکن ہوں گے، وہ محلات ہوں گے جو بہت پاکیزہ ہوں، صاف ستھرے ہیں۔ جنات عدن ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، باغات کے اندر وہ محلات موجود ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی۔ اور بعض احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کی رضا کا پیمانہ کیا ہے؟ دیدار رب نصیب ہوگا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت، سب سے زیادہ خوشی، سب سے زیادہ انسان کو جو مٹھاس حاصل ہوگی، اور سب سے بڑھ کر حلاوت جس شے میں حاصل ہوگی، وہ اپنے رب کے دیدار میں ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیفیت تو انسان کو وہیں جا کر پتہ چلے گی، ہم اس کا تصور اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ باقی جہاں تک جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، قرآن حکیم میں جا بجا اس کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پر میں نے ایک حدیث یہاں نوٹ کی تھی، ابن کثیر کے جو مؤلف ہے وہ اپنی تفسیر میں لے کر آئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ چند صحابہ نے سوال کیا کہ حضور آپ ہمیں جنت کے بارے میں کچھ بتائیے، اس لیے کہ جنت کی ان تمام چیزوں کا ذکر کہ اس کے دامن میں نہریں رواں ہیں، وہاں تمہارے کھانے پینے کے لیے ہر شے موجود ہوگی، جس شے کا تم تقاضا کرو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
جس شے کی رغبت تمہارے دل میں ہوگی اللہ تعالیٰ ہر شے تمہارے لیے وہاں موجود کر دے گا، تم اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر سورہ رحمان دیکھ لیجیے، سورہ واقعہ دیکھ لیجیے، قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ہیں۔ لیکن اس حدیث میں جو حضور سے جب سوال کیا گیا، صحابہ نے کہا کہ ہمیں ذرا کچھ جنت کے بارے میں بتائیے، تو حضور نے فرمایا کہ جنت کے جو مکانات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تیار کرے گا، سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی قارون کسی دولت رکھنے والا ہو، یا یہ کہ فرض کیجئے کہ آج کا کوئی امیر ترین دا موسٹ ریچسٹ پرسن کے اندر بھی جو ٹاپ پر ہے، وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے مکان کی جو ہے اینٹیں اس کو سونے سے تعمیر کرے۔ حضور نے فرمایا جنت کے جو مکانات ہیں، جنت کی تعمیر میں جو اینٹیں ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ یہ تمام چیزیں کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر رغبت پیدا ہو، ہم اس راستے کو اختیار کریں جو اللہ کی رضا کی طرف اور جنت کی طرف جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ فرمانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ سے سوال کس شے کا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اے پروردگار میں تجھ سے جنت کا سوالی ہوں، جنت کا طلبگار ہوں، واعوذ بک من النار، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ اب یہاں دیکھیے نعمتوں کو جو حضور نے فرمایا، جنت کی اینٹیں سونے اور چاندی کی بنی ہوں گی، جنت کا گارا مشک کا ہوگا۔ مشک کے اندر جو خوشبو ہے، اول تو وہ صحیح جسے آپ کہیے خالص مشک شاید دستیاب ہی نہیں ہوتی، اکثر و بیشتر ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اس کا ذوق ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر قیمتی شے ہوتی ہے مشک۔ اسی طرح جنت کی کنکریاں حضور نے فرمایا وہ یاقوت اور زمرد کی ہوں گی۔ اب جو بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے، بجری کے قائم مقام جو شے ہوگی، ہمارے ہاں تو پتھر ہے، حضور نے الفاظ استعمال کیے کنکریاں۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر بھی جب کوئی مکانات تعمیر ہوتے تھے تو ایک بڑے پتھر ہوتے تھے اور آپس میں جوڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اس کی پیسٹ بنا لیا کرتے ہوں گے، کوئی گارا بنا لیتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی کنکریاں جو ہیں یاقوت اور زمرد کی ہوں گی، اور پھر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی ہوگی۔ اب اس سے بڑھ کر تو انسان کسی آپ کہیے کہ کسی بڑی سے بڑی نعمت کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا جنت کی نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی کان نے سنی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے۔ اس دنیا میں کسی آنکھ نے اس قسم کی بلڈنگ تو نہیں دیکھی کہ جس کے اندر یہ چیزیں استعمال ہوں، جس کی مٹی جو ہے وہ زعفران کی ہو، جس کے اندر کنکریاں جو ہیں یاقوت اور زمرد کی ہوں، جس کی اینٹیں جو ہیں سونے کی بنی ہوں، چاندی کی بنی ہوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ الفاظ بھی ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ اصلاً جنت کی نعمتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کوئی انسانی قلب اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ الفاظ صرف ہماری تفہیم کے لیے۔ تو وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اللہ کی رضوان حاصل ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ ظاہر ہے کہ یہ کامیابی وہ ہے جو ہماری اصل زندگی کی کامیابی ہے، انفائنائٹ۔ یہ دنیا کی زندگی تو محدود ہے، یہاں کی بڑی سے بڑی کامیابی، بڑی سے بڑی آسائش، بڑی سے بڑی نعمت کا تصور کر لیجئے، لیکن یہ کہ وہ بالکل عارضی ہے، اس کو دوام نہیں ہے۔ جبکہ جنت کا معاملہ کیا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی اور اصل کامیابی تو وہ جنت کی کامیابی ہے، جس کی نعمتوں کا ذکر قرآن حکیم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جا بجا صورتوں میں موجود، اور اس احادیث نبویہ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہاں ذکر ابھی منافقین کا چل رہا ہے، لہذا آگے جو امر دیا گیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کفار کے ساتھ منافقین کو جوڑ لیا گیا۔ پھر اپنے ذہن میں اس بات کو لے آئیے کہ یہاں ان منافقوں کا ذکر نہیں ہو رہا جو صرف دھوکہ دینے کے لیے اسلام لائے تھے۔ پس منظر میں غزوہ تبوک میں جن منافقین کا کردار سامنے آیا وہ کون تھے؟ دنیا کی محبت کے اندر، جسے حضور نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطلابھا کلاب، جن کی مثال حضور نے فرمائی دنیا کے کتوں کی مانند۔ حق کو، خیر کی بات کو، دین کے تقاضے کو پس پش ڈال کر اس دنیا کی نعمت اور یہاں کا نفع اور یہاں کا روپیہ پیسہ، یہاں کی چمک دمک، اسی کے اسیر بن کر رہ گئے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں وہ لوگ نہیں ہیں جو غدار تھے، جو منافق اس معنی میں تھے کہ جو کوئی دھوکہ دینے کے لیے اسلام لائے ہوں، وہ بھی ایک گروہ موجود تھا۔ لیکن یہاں اس پس منظر میں اگر آپ ذکر کریں گے تو واقعتاً صرف وہی لوگ سامنے آئیں گے جو گویا کہ ضعف ایمان میں اتنے نیچے اتر چکے تھے کہ اللہ کے رسول کا حکم بھی انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا، جھوٹی قسمیں کھا بیٹھے۔
تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کیجئے ان کفار کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ بھی، واغلظ علیہم، اور ان کے معاملے میں ذرا ان پر سختی اختیار کریں۔ متعدد مواقع ایسے آئے تھے کہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس کی جو جسارتیں تھی، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے تہمت لگائی تھی، پھر غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے اوپر ایسے غلط الفاظ اس نے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر مہاجرین کے لیے استعمال کیے تھے، بارہ میں نے آپ کو سنائے، بار بار اس کا تذکرہ کر کے میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ جو ہے ہمارے جذبات بھی جو ہے اس حوالے سے اس کے اندر بھی وہ پیدا ہو، لہٰذا ان لوگوں کا جو یہاں ذکر ہو رہا ہے تو ان کے خلاف گویا کہ واغلظ علیہم، اب آپ کو ان پر سختی کرنی۔ اور بارہا ایسے مواقع آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار جو ہے میان میں سے نکال دی کہ حضور مجھے اجازت دیجیے اس منافق کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کر دوں۔ لیکن احادیث میں کیا ہے، حضور نے فرمایا، ابن کثیر میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا نہیں عمر، ایسا نہ سوچو اس لیے کہ اگر تم نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اسلام کا شیلٹر انہیں حاصل ہے، اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، لیکن کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ واغلظ علیہم، لہذا اب آپ کو ان پر سختی کرنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو رافت تھی، جو رحمت کا معاملہ تھا، جو عفو درگزر تھا، اس کا جو ہے سب سے بڑا ثبوت ہمارے سامنے یہ ہے کہ حضور نے کسی بھی منافق، بلکہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ بھی حضور نے پڑھا دی۔ اس سے بڑھ کر رحمت اور مودت کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ساتھ ہی حضور نے فرما دیا تھا، جب اپنا کرتا دیا تھا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جو مسلمان تھے، صادق الایمان تھے، وہ آئے تھے حضور کے پاس، آ کر عرض کیا کہ حضور مجھے اپنے والد کو جو ہے وہ کفن دینا، آپ اگر اپنا کرتا عطا فرما دیں تو میں وہ کرتے میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ دین کے اندر گویا کہ جسے آپ کہیے کہ ڈیپ ان ہز مائنڈ یہ بات موجود ہوگی کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر رحم کرے اور حضور کے کرتے میں اگر ہم اسے کفن دیں تو شاید قبر کے عذاب سے بچ جائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو رحم فرمائے۔ تو حضور نے اپنا کرتا دے دیا، نماز جنازہ بھی ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی تھی، لیکن اس وقت تک چونکہ حکم نہیں آیا تھا، اگلے ہی رکوع میں حکم آ گیا کہ جس میں حضور کو وضاحت کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ اب آپ ان کے لیے کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، نہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی استغفار کریں گے، بلکہ اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا نہیں۔ لیکن حضور کی طبیعت کے اندر تو وہ موجود تھے، لہٰذا کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ حضور نے کوئی سختی کی ہو، سوائے یہ کہ صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے، جو واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، مدینہ کا رہنے والا ایک انصاری تھا، وہ اپنا مقدمہ حضور کی خدمت میں لے کر گیا، حضور نے فیصلہ کر دیا اور اس انصاری کے خلاف کیا۔ انصاری اور یہودی کا جھگڑا تھا، اب یہ انصاری حضرت عمر کے پاس آ گیا اور مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لے چکا ہے اور حضور نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، تو حضرت عمر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ اپنے کمرے میں گئے ہیں، تلوار لائے، اس منافق کی گردن اتار دی، اس لیے کہ اس موقع پر وہ ایسے گویا کہ سرکمسٹانسز تھے ہی نہیں کہ حضرت عمر حضور سے سوال کرتے کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ وہ ایک حمیت اور دین حق اور حمیت دینی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ تھا کہ جس شخص کو حضور کے کیے ہوئے فیصلہ جو جسے منظور نہیں ہے، اب اس کا اسلام کہاں باقی رہ گیا؟ یہ تو مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ مثال آپ کو ایک آدھ مل جائے گی، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو بھی ایک جسے آپ کہیے کہ مودت کا معاملہ تھا، شرافت نفسی تھی، اور رحمت جس طرح گوند گوند کر آپ کے اندر جو ہے وہ شامل کی گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں۔ یہاں بھی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 تلواریں دے کر بھیجا۔ سب سے پہلی تلوار ہے قاتل المشرکین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو مشرکوں کے خلاف قتال کرنا ہے، انہیں قتل کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قتل ایسا نہیں ہوگا کہ بازار چلتے ہوئے گردن اڑا دو، بلکہ آمنے سامنے دو بدو جو مقابلہ ہوگا، حالت جنگ میں وہ قتل ہے۔ دوسرا اہل کتاب کے خلاف، دوسری تلوار انہیں حضور کو حکم دیا گیا، اور یہاں بھی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی، یہود و نصارہ، ان کے خلاف دوسری تلوار حضور کو دی گئی۔ تیسری تلوار حضور نے فرمایا وہ باغیوں کے خلاف ہے، فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ۔ یہ 3 تلواریں ہو گئی، مشرکین کے خلاف، کفار، اہل کتاب کے خلاف، اور اسلامی مملکت میں بغاوت پیدا کرنے والوں کے خلاف تیسری تلوار، اور چوتھی تلوار جو صرف
جس کا عملی ظہور نہیں ہوا، لیکن حضور نے فرمایا منافقین کے خلاف بھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے بھی تمہیں تلوار ہاتھ میں لینا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں بھی موجود ہے، اور اس کے بعد سورہ تحریم میں بھی موجود ہے، بالکل یہی الفاظ ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ یہاں صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ان کے ساتھ جو جہاد حضور نے فرمایا وہ زبانی جہاد فرمایا ہے، وہ گویا کہ جہاد باللسان جاہد الکفار، ان کے ساتھ تو بالسیف جہاد ہو گیا جسے قتال کہیں گے، تلوار، لیکن زبان کے ساتھ جہاد کرنا اور ان کی جو بھی تمسخر ہے، استہزاء ہے، اور جو ان کا انداز تھا اس کے اوپر کڑوے گھونٹ کرنا، صبر سے کام لینا، یہ گویا کہ ان کے خلاف جہاد ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان دونوں ہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، کفار کا بھی اور منافقین کا بھی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، وہ قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا۔ اب قرآن نے یہاں یہ تفصیل بیان نہیں کی کہ کیا نہیں کہا، سیرت میں آپ کو اس کی تفسیر مل جائے گی کہ فلاں موقع پر انہوں نے کیا کہا، اور آ کر جب اس کی رپورٹ حضور کو ہوئی تو جھوٹی قسمیں کھا گئی۔ عبداللہ ابن ابی غزوہ بنو المصطلق سے واپسی کے اوپر اس نے کہا تھا اپنے وہاں مدینہ کے انصاریوں کو کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں عربی کہاوت ہے کہ سمن کلبک یا کلک، کہ اپنے کتے کو خوب جو ہے کھلا پلا کر موٹا کرو، کسی دن تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تمہیں کھائے گا، تمہاری گردن کو دبوچ لے گا۔ تو یہ مہاجرین کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا، ان کے لیے تم نے اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا، روپیہ پیسہ بانٹ دیا، ان کو کھایا پلایا، اب دیکھو یہ تمہارے جو ہے گلے کو آ گئے۔ یہ الفاظ اس شخص نے اپنی زبان سے کہے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم ذرا واپس پہنچ جائیں مدینہ، ہم وہاں کے عزت دار لوگ تھے، یہ ذلیل کمی کاری مہاجرین جو آ گئے، یہ الفاظ اس کے ہیں۔ لہٰذا سورہ منافقین میں حضرت زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی زیادہ عمر نہیں تھی، وہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے اپنے کانوں سے ان الفاظ کو سنا اور آ کر حضور کو رپورٹ کر دیا کہ حضور میں وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے عبداللہ ابن ابی نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، دونوں باتیں نوٹ کروا دی۔ حضور نے جب اسے طلب کیا تو اس نے آگے جھوٹی قسمیں کھا دی کہ میں نے نہیں کہا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا دریدہ دہنی ہوگی۔ اس کے بعد پھر حضرت حسان تھے غالباً، حضرت زید نے حضرت حسان، وہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرا دل بہت خراب ہوا کہ میں تو اپنے کانوں سے یہ بات سن کر آیا تھا، اور اب میرے سامنے اس نے عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسمیں کھا لی، لہٰذا میں اپنے آپ کو بڑا ہلکا محسوس کر رہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا، یہ تو سردار ہے، یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقین میں جب وہ الفاظ نقل ہو گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے جو ہیں ان ذلیلوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید تھے یا جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت حسان تھے، جو بھی تھے، انہیں طلب کیا، انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرما دی ہے۔ گویا کہ قرآن کا وہ حصہ اس مدح میں آ گیا کہ کہنے کو یہ ابھی اس عمر کی اس حد کو نہیں تھے، ابھی عاقل و بالغ نہیں تھے، لیکن اس غزوے میں شریک تھے، عمریں چھوٹے تھے، لیکن یہ کہ لوگوں کے اندر جو ایک تاثر قائم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل حضرت زید یا حضرت حسان کو اس سے بری کر دیا۔ تو یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، ذرا حالانکہ جو باتیں انہوں نے اپنے منہ سے نکالی ہیں، انہوں نے تو وہ باتیں کہی جو کفر تک پہنچا دینے والی ہیں۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور ان لوگوں نے تو اسلام قبول کرنے کے بعد گویا کہ کھلم کھلا کفر کیا ہے۔ غزوہ تبوک سے روانگی سے پہلے بھی ان منافقین نے جس طرح کی باتیں میں نے آپ کو بتائی بھی تھی، بہت سی روایات موجود ہیں کہ ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا، ان کے معلوم ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر عقل نام کی شے ہی نہیں ہے، بھس بھرا ہوا ہے اتنی شدید گرمی کے اندر، اور پھر تمہاری تعداد دیکھو اور ان کی لاکھوں کی آرمی موجود ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے چلے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تو دماغ ہی خراب ہو گئے۔ تمام باتیں انہوں نے کہی تھی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا، اس سے بڑا مظہر کیا ہوگا کہ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، حضور کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں اگر اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہو تو گویا کہ اسلام کے بعد تو تم کفر کر چکے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو قصد کیا تھا اس شے کا بھی کہ جو انہیں حاصل نہیں ہو سکی۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر منافقین جو وہاں مدینہ میں رہ گئے تھے، ظاہر ہے انہوں نے شیلٹر بنا لیا تھا جھوٹی قسموں کو، جھوٹی معذرتوں کو، بہانوں کو۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم میں سے، اور ان میں کی 14 یا 15 کی تعداد آتی ہے، یہ گھاٹی ہے عقبہ وہ نہیں کہ جو عقبہ اولا عقبہ ثانی میں مکہ کے قریب، یہاں مدینہ کے قریب تھی، کہ جب مسلمانوں کا قافلہ وہاں سے گزرے گا تو وہ اوپر چھپ کر بیٹھ گئے کہ جب حضور کی سواری گزرے گی تو ہم جو ہے بھاری بھاری پتھر جو ہے اوپر سے لڑکا دیں گے، جس کے نتیجے میں یہ روز روز کے جو ہمیں ایک مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اب فلاں کے خلاف مقابلہ ہے، اب یہ کرنا ہے، اب نکالو روپیہ پیسہ، اب خرچ کرو اللہ کے راستے میں،
اب آخرت کے لیے تمہیں یہ کمائی کرنی ہے، ہم تو باتیں یہ سن سن کر حاضر آ چکے، اب ہم اس کا معاملہ تمام کرنے والے ہیں۔ یہ تھا کہ جو انہوں نے قصد کیا تھا، اور یہ تمام تفاسیر کے اندر اس واقعے کو موجود ہے، وہاں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، آپ کی سواری کے ساتھ تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو پہلے بتا دیا، لہذا حضور وہاں رک گئے اور حضرت حذیفہ سے کہا کہ ذرا دیکھو، اس لیے کہ وہی آ چکی تھی کہ ان لوگوں کی یہ پلاننگ ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو اس بات کا قصد کیا تھا کہ جو وہ حاصل نہیں کر سکے، پلاننگ کیا تھی، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو ہے وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا۔ نتیجتاً پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ساتھ تھے یا کوئی اور ساتھ تھے، انہوں نے پھر جو ہے ان تمام لوگوں کو جو ہے بھگا دیا وہاں سے۔ انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر ڈھاٹے لپیٹے ہوئے تھے، تو حضور نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کون کون لوگ تھے؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں حضور مجھے تو نہیں معلوم، ان لوگوں نے تو اپنے چہروں کے اوپر کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ پھر حضور نے 14 افراد کے نام، تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ 14 کے نام بھی موجود ہیں، وہ شاید بعد میں شاید ممکن ہے کسی موقع پر حضرت حذیفہ نے بتا بھی دیے ہوں، تو حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نام بتا دیے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی منافقین کے بعض روایات میں صرف یہ 14 نہیں تھے بلکہ اور بھی بہت سے منافقین کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے، جس کی بنیاد پر حضرت حذیفہ کا ایک لقب بن گیا تھا صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول کا، حضور کا ایک راز موجود تھا، یہ راز وہ تھا جو منافقین کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بعد یہ معمول رہا، حضور کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے مراجعت کے بعد، کہ جس نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر بھی اس میں شریک نہیں ہوتے تھے، اس لیے گویا کہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا منافقین کا نام۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ چونکہ شریک نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ شخص منافق تھا، حضور نے بتا دیا تھا نام، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہتمام فرماتے تھے وہ بھی اس شخص کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو قصد کیا تھا، وہ جسارت کی تھی کہ جو گویا کہ وہ حاصل نہیں کر سکے اپنے اس مقصد کو۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں کس بات کی بنیاد پر؟ کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے انہیں اتنا کچھ مل گیا، روپیہ پیسہ مال و دولت باغات اور کھیتیوں والے بن گئے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ گویا کہ وہاں بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ان میں سے ابھی بھی کسی کو عقل آ جائے اور وہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے اور معلوم ہو کہ واقعات ہم نے اس اعتبار سے جو ہے وہ اسلام کے منافی تعلیمات پر عمل کیا ہے، حضور کے خلاف یہ میں نے کہا، اپنی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکالے ہیں۔ انہیں منافقین میں ایک گروہ ہے جس کا ذکر موجود ہے کہ حضور کے پاس آتے تھے اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتا تھا۔ اب السلام علیکم کے معنی آپ پر موت ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب کوئی پوچھتا تھا کہ یہ کیا کہا تو اس پر کہا کرتے تھے کہ نہیں ہم نے تو السلام علیکم کہا ہے، اور اپنے دل میں یہ کہتے تھے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم نے اتنی بڑی بات اپنی زبان سے نکال دی کہ حضور کے پاس گئے ہیں السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہہ دیا، اس کے باوجود ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، نہ ہماری زبان کٹی ہے، نہ ہماری زبان پر کوئی چھالا نکلا، نہ آسمان پھٹا، نہ زمین شک ہوئی۔ اس کی وجہ سے اپنی سرکشی میں اور زیادہ بدمست ہو جایا کرتے تھے۔ تو انہیں اس بات پر گویا کہ شرم آنی چاہیے کہ جو کچھ دیا انہیں اللہ نے دیا ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان جو باہم عداوت تھی اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے، اوس و خزرج کے درمیان جو خاندانوں کی دشمنی چل رہی تھی اللہ نے ان کے درمیان جو امن پیدا کیا، تو اس کے باوجود سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ جو ہے ان کا طرز عمل ان نعمتوں کے باوجود یہ ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ اپنی سروس سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، لیکن اگر انہوں نے روگردانی اختیار کی یا اپنی اسی ہٹ کے اوپر قائم رہے، اسی سرکشی میں مبتلا رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے بہت دردناک عذاب دے گا فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کا کوئی پشت پناہ اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں گویا کہ انسان اپنے آپ کی جو ایک تنہائی محسوس کرتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو منافقین والے تھے جو نہیں جا سکے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، اب جب حضور واپس پلٹے ہیں اور کسی قسم کا کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ ایک دعوت و تبلیغ کا اللہ نے موقع فراہم کر دیا، 20 دن تقریباً حضور وہاں تبوک کی وادی کے اندر رکے رہے اور وہاں بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام حضور نے کیا ہے۔ واپس پلٹ آئے کوئی جسے آپ کا یہ کانٹا تک نہیں چبھا۔
اب اس موقع پر کس قدر حسرت ہوئی ہوگی منافقین کے اندر، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ واپس نہیں آئے گا. تو فرمایا ما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر. اس اب یہاں گویا کہ دنیا کی زندگی میں بھی نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کا حمایتی اور پشت پناہ ہوگا. لیکن اصل شے کیا ہے؟ عذاباً علیما، وہ آخرت کا عذاب ہے دردناک جو ان کا منتظر ہے. تو حضرات یہاں پھر میں عرض کروں گا کہ منافقین کا ذکر تو اگرچہ اس پس منظر میں ہو رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرمودات کی روشنی میں یہ جو مرض نفاق کے جراثیم جس اعتبار سے ہمارے اندر سرایت کر سکتے ہیں یا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے اور شعوری طور پر اپنی زندگی کے اندر وہ ایک رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بالآخر ہمیں جنت تک اور اللہ کی رضا تک پہنچا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.